اور دنیا کا پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی ماں کو نہیں پیدا کیا، باپ کو نہیں پیدا کیا، بیٹے بیٹی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم سے اماں حوا کو پیدا کیا اور فرمایا یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ دنیا کا پہلا مقدس رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ گویا کہ اسلام نے جب عورت کو بیوی بنایا تو بیوی بنا کر اس کو ایک عزت دی، اس کو مقام دیا۔ یہ بڑے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، جب مرضی اتار دو، جب مرضی پہن لو۔ یہ تو گری ہوئی سوچ ہے، یہ تو یورپ کی سوچ ہے۔ وہ تو ٹشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کرتے ہیں، مطلب استعمال کیا باہر نکال دیا۔ صرف یہی نہیں، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا کہ تو شہزادی ہے، تو اسلام کے اوپر عمل کر، تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ، تو میرے نسب کا دھیان رکھ، تو میرے بیوی، تو میرے بچوں کا دھیان رکھ، تو میرے گھر کا خیال کر، تیرے ذریعے معاش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یورپ کی طرح نہیں، یورپ نے کہا عورت بچے بھی پیدا کرے اور بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے اپنے جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کر بسوں کے پیچھے جو ہے وہ لٹکی ہو، نوکریوں کے لیے جو ہے وہ جاری ہو، پیسے کمانے کے لیے جاری ہو۔ اسلام نے یہ نہیں کیا۔ اسلام نے کہا یہ عورت، اس نے تیرے لیے اپنی خدمت پرووائڈ کی ہے، تیرے ذریعے، اس کے ذریعے تو نے اپنی نسب کو، اپنی نسل کو چلایا ہے، اس نے اپنی خدمت جو ہے وہ تجھے فراہم کی ہے، اب تو اس کا بھی خیال رکھ۔ جو خود کھاتا ہے اس کو بھی کھلا، جو خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنا، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھ، اور باقاعدہ اس کے رشتہ داروں کے حقوق بھی بتا دیے، اور یہ کہا کہ تو گھر میں رہ، تیری خرچ کی ذمہ داری، تیرے نان نفقے کی ذمہ داری اب اس خاوند کے ذمہ ہے، تو ملکہ بن کر گھر بیٹھی رہ۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہماری ہے وہ سوچ آج آزاد ہو گئی ہے، عورتیں کہتی ہیں ہمیں بھی آزادی دو، ہم بھی کام کرنے کے لیے جائیں۔ نہیں، اسلام نے عزت دی، مقام دیا کہ تو شہزادی بن کر گھر پہ بیٹھ، تیرا ذریعہ معاش، تیرے کپڑوں کی، تیرے کھانے کی، تیرے رہن سہن کی ذمہ داری، تیری رہائش کی ذمہ داری اس خامد کے ذمہ ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، کام کر کے آ کے حلال لا کر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ کتنا مقام ہے عورت کا صرف ایک بیوی کے رشتے میں۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، ایک فیکٹری ہوتی ہے یا ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ دفتر ہے، ایک 5 7 10 منزلہ جو ہے وہ دفتر ہے، 10 منزلہ دفتر، 10 منزلہ بلڈنگ کے اندر اوپر، سب سے اوپر والی بلڈنگ کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس کو سی او کا کمرہ کہہ لیں، پرنسپل کا کمرہ کہہ لیں، ہیڈ کا کمرہ کہہ لیں، یا کسی کالج میں آپ کہہ لیں۔ ساری فیکٹری کام کر رہی ہے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ آرڈر کر رہا ہے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ وہ گھر میں بیٹھ کر یا ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ نظام چلا رہا ہے ساری فیکٹری کا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا بندہ وہ افضل ہے، وہ آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، جو نیچے فیکٹری میں گرمی میں کام کر رہے ہیں، سردی میں کام کر رہے ہیں، وہ افضل ہیں، وہ دفتر والا بہتر ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ تو گھر میں رہ، تیری فضیلت یہ ہے کہ تو گھر پہ رہ، تو صرف آرڈر کر، تو صرف آرڈر کر، تو شہزادی ہے، تو گھر پہ رہ، تیرا مرد، تیرا خاوند، تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا بھائی وہ کام کر کے لائے گا اور تجھے لا کر جو ہے وہ کھلائے گا۔ آج پتہ نہیں کیوں عورتوں کو باہر نکلنے کی جلدی پڑی ہے، پتہ نہیں کیوں یہ حقوق کا نام لے کر جو ہے وہ اسلام نے جو حق دے دیا ہے وہ اور کیا چاہیے کہ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ ہمیں کو بندہ کہتے تسی صرف بیٹھے رہو تے بیٹھ کے کھاؤ، جو آپ کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب باپ کو اس کے بیٹے کہہ دیتے ہیں نا ابا جان ساری زندگی کام کیا، اب آپ بیٹھ کر صرف کپڑے پہنے، کھائیں پیئیں، آپ کی ساری ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، آپ نے صرف ہمیں بتانا ہے۔ تو جی وہ باپ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے چلو یار میرا پتر کام کر دے، مجھے کی لوڑ ہے۔ تو جب ایک اسلام کہہ رہا تیرا خاوند کام کر کے لے کر آئے گا تو تجھے کیا ضرورت ہے باہر نکل کر کام کرنے کی، نوکری کی؟ یہ آزادی کے جو جھانسے ہیں نا، یہ یورپ نے صرف اور گوشت کو حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اوروں کو صرف مقصد گوشت کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے ساتھ ان کو مقصد نہیں۔ آزادی دلاؤ، ان کو باہر نکال دو۔